إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین. سورہ ممتحنہ ہم نے ابتدائی 3 آیات جو ہیں وہ پڑھ لی تھیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ سورہ ممتحنہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں، اور جو بنیادی ہم نے اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا جس کے سینیریو میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، وہ تھا حاطب بن ابی بلتہ کا، جس میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پلاننگ تھی اس میں جو ہے وہ شیئر کی تھی، قریش کے ساتھ کرنا چاہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ڈسکلوز کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے کانٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں آیات، اور اس میں ہم آیت نمبر 3 تک پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں اس سینیریو میں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے حضرت حاطب والا، یہ مختلف جو ہمارے پاس روایات ملتی ہیں، بہت تواتر پہ ہمیں روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں، اور اس میں ہم یہ چیز سیکھی ہم نے، پلیز ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا. اس واقعے میں جو حدیث ہیں اس میں ہم نے یہ چیز سیکھی کہ حضرت حاطب کو although وہ ایک جرم تھا جو انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کیا تھا، لیکن ان کو کوئی بھی فزیکل جو ہے وہ سزا نہیں دی گئی، صرف زجر و توبیخ کر کے، تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر کے ان کو اس بات کا احساس دلا دیا گیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ریزن بتائی تھی وہ ایک ویلڈ ریزن تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کیا. اب یہاں سے ہم کیا چیز سیکھتے ہیں، یہ چیز نوٹ کیجئے گا. یہ آیات میں تو آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے سینیریو میں جو حدیث ہیں اس میں ہم نے یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر مختصراً رکھا ہے. ہم نے یہ چیز سیکھی ہے اس میں کہ ایک طرف آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا جرم تھا حضرت حاطب کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مخلص مسلمان تھے. تو کیا کیا پھر اللہ کے رسول نے؟ یہ نہیں کیا کہ ان کی اس ایک غلطی، although کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے درگزر کیا، ان کی پیچھے جو خدمات تھی ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے. تو ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سپیس دیں، ہم بھی لوگوں کو سپیس دیں. لوگ غلطی کر جاتے ہیں، انسان ہے، انسان غلطی کر جائیں گے، وہ چاہے کس بھی ریلیشن میں آپ کے ساتھ، آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے ان لاز ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے کلیگز ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ کچھ غلط کر جائے آپ کے لیے. تو بجائے اس کے کہ ہم اب ان کے خلاف ہو جائیں، ہم ان کی ساری جو پچھلی اچھائیاں ہیں ان کو درگزر وہ کر دیں، جسے کہتے ہیں نا وہ ان کو بھلا دیں، اور اس ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اپنا رویہ ان کے ساتھ ناروا کر لیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو سپیس دی، انہیں موقع دیا، ہمیں بھی لوگوں کو سپیس دینی چاہیے، انہیں ایک سیکنڈ چانس ضرور دینا چاہیے، اور سیکنڈ کیا، تھرڈ فورتھ ففتھ بھی دینا چاہیے، کیونکہ ہم خود بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی انسان ہیں نا. اپنے ٹائم ہم اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کی نظر میں وہ غلط ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا اپنے ٹائم ایک صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ غلط ہوتا ہے. تو اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے، دوسروں کو سپیس دیں گے، دوسروں کو چانس دیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی چانسز ملیں گے. جیسے پیچھے آپ نے سورہ مجادلہ میں پڑھا تھا کہ
آپ لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادگی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اگر مینرز کو فالو کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں مجلس سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر دیں گے. آپ اس میں انسلٹ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے محفل برخاست. جیسے میں اگر آپ سے کہہ دوں کہ جی اب آپ مجھے ایکسکیوز کریں اور میں اپنا دوسری کلاس میں جانا چاہتی ہوں، تو اگر آپ یہ فیل کریں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ مجھے اس طرح سے کیوں کہا انہوں نے، ایک دم سے انسان کو اچھا فیل نہیں ہوتا. لیکن سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اٹھ جاؤ مجلس سے تو اٹھ جاؤ، دل پہ نہ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا عزت بھی اور ذلت بھی. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا، تو عز منتشا تو ذل منتشا. ٹھیک ہے، بیدک الخیر. تو جتنا ہم کسی کو جگہ اسپیس دیں گے، ہم دوسرے کو ویلیو کریں گے، اس کی جو اچھائیاں ہیں ان کے اوپر فوکس کریں گے، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ بھی ہماری اچھائیاں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کریں گے اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے. یہ ایک چیز جو ان آیات سے اور اس کے ریفرنس میں جو احادیث تھی اس سے ہم نے سیکھی. تو میں چاہوں گی آپ اس کو اپنے پوائنٹس میں لکھ لیجئے، پوائنٹس ٹو بی پونڈر میں، کہ ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتی ہے انشاءاللہ. دوسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریفرنس میں ہونا چاہیے. اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی. اور ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہو جاتے ہیں. اللہ کی خاطر جدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ وہ بظاہر اگر رشتہ دار بھی ہیں لیکن اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر آپ کا راستہ الگ اور ان کا الگ ہو جاتا ہے نا. تو یہ اللہ کی خاطر جدا ہونا ہو گیا. تو ایسے لوگ پھر قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے میدان حشر میں، جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم نے اس چیز پہ بھی فوکس رکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کن کی محبتیں ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو کسی کافر سے محبت نہیں رکھتے، الحمدللہ ہم مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے، تو ہمیں تو ایسی کوئی سچ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یا آپ کی تربیت اس نہج پہ ہوتی ہے ایک دینی ماحول میں، تب تو آپ کو ایسے مسئلے نہیں ہوتے. لیکن جب آپ ایک عام گھرانے میں پیدا ہوتے جو although مسلم گھرانہ ہے، لیکن وہاں پر مختلف قسم کے میڈیا پرسنز جو ہیں ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بچے ینگسٹرز یا بہت بڑی مطلب خواتین بھی بڑی ایج کی بھی، وہ اسی طرح کی ڈریسنگ کرنا چاہتی ہیں، اسی طرح کی رسومات اپنی شادی بیاہ میں یا اپنے فنکشنز کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی سننے میں آیا تھا میں نے کہ وہ پہلے جو ہے وہ مہندی مائیوں ہم نے ہندوؤں سے لیا تھا، تو اب کرسچن سے ہم نے برائڈل شاور کوئی رسم ہے وہ بھی ایڈ کر لی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خاطر محبت تو نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، ان کی جو رسومات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یا وہ اس میں جو اسراف ہے یا اس میں جو بے حیائی ہے. اب مہندی اور مائیوں اپنے ساتھ کتنی بے حیائی لے کر آتی ہے. اب جتنا بھی قدغن لگا لیں ان رسومات پر کہ نہیں جی صرف لڑکیاں ہوں گی، نہیں ناچ گانا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ باتیں ایڈ ہو ہی جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابھی میں سن رہی تھی، کوئی بتا رہا تھا کہ وہ بیبی کی پیدائش سے پہلے بھی کوئی رسم ہوتی ہیں، مدرس ٹو بی اور فادرس ٹو بی، اور اس طرح کی کوئی پتہ نہیں اس کا نام کیا مجھے بتا رہے تھے. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند نہیں. تو حیا والے معاملے پہلے زمانے میں تو جتنا عرصہ عورت اپنے آپ کو چھپا سکتی تھی، بلکہ اس کنڈیشن میں تو وہ اور بھی زیادہ کھلے کپڑے پہننا اور گھر میں دیور جیٹھ کے سامنے بھی نہ جانا اور اس طرح کی بہت ساری وہ پردے کی باتیں ہوتی تھی. اور اچانک ہی پتہ چلتا تھا کہ اچھا ان کے ہاں بیبی بھی ہو گیا. لیکن اب اس طرح کی باتیں اتنی عام ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بے حیائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ اس کے اندر آ جاتا ہے. بے شک آپ یہ کہیں گے نہیں جی یہ تو صرف خواتین کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال جو چیز ان لاجیکل ہے وہ ان لاجیکل ہے. تو یہ پھر اس طرح ہمارا جو ہے نا وہ واسطہ پڑ جاتا ہے اس سیناریو میں کہ اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسی کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں نا، اسی کے لائف سٹائل کو فالو کرتے ہیں. آپ جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اسی کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کی طرح دیکھیں بچے جب کسی پلیئر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو اس طرح کا ہیئر اسٹائل بنانے کی کوشش کریں گے. جس گیمر کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اسی کی طرح کے مووز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
اب یہ آپ کی لائکنیس اور ڈس لائکنیس جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائکنیس اور ڈس لائکنیس کے اکارڈنگ ہوگی تو پھر ہم اس کرائٹیریا پہ پورا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفلحون کہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ پچھلا لیسن تھا, اس کو میں نے تھوڑا سا کوئک ریویو دینے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه, تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں ان کے طریقے میں ایک اچھا نمونہ ہے, اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ تھے. اس قالو, جب انہوں نے کہا لقومہم اپنی قوم سے, اس وقت کہا تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیا تھا ان کی بستی سے. تو اس قالو لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء, بے شک ہم بیزار ہیں, منکم تم سے, ومما اور ان سے جنہیں تعبدون تم پوجتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا, کفرنا انکار کیا ہم نے, بکم تمہارا, وبدا اور ظاہر ہو گئی, بیننا وبینکم العداوۃ تمہارے اور ہمارے بیچ دشمنی, والبغضاء اور بغض, ابداً ہمیشہ کے لیے, حتی یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لاؤ, باللہ اللہ پر, وحدہ اکیلے اسی پر, یہاں تک. ٹھیک ہے, آگے بات ہے الا قول ابراہیم علی ابیہ, سوائے اس بات کے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی لی ابیہ اپنے والد کے لیے, لاستغفرن کہ میں البتہ ضرور بخشش مانگوں گا, لکا تیرے لیے, وما املک لک من اللہ من شیء, تو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوہ میں, ان کے طریقہ کار میں ایک نمونہ ہے, بہت اچھا نمونہ ہے, بڑا اچھا پیٹرن ہے. کیونکہ ہم نے شروع سے ہم پاروں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قولو, جب وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ کونوا ہودن او نصارى تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, جب یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ, یہ نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت پر ہوگے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, آپ ان سے کہہ دیں کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے, جو یکسو تھے, وہ بہتر, وہ صحیح طریقہ ہے, اور وہ شرک نہیں کرتے تھے. تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے کا بارہا مختلف جگہوں پر حکم آیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالوورز کے طریقے میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے. جب وہ اپنی بستی سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی قوم اور ان کے شرک سے برات جو ہے وہ کر دی کہ ہم بری ذمہ ہیں ان چیزوں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور اس بنا پر ہمارے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے. یہی ٹاپک پیچھے ہے نا. اب یہاں پر دشمنی کس کس سے ہے؟ اب جو لوگ وہاں سے ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے, کون تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے؟ حضرت ابراہیم, حضرت سارہ, حضرت لوط. دیز آر دا 3 persons. ٹھیک ہے, اب یہ کس کس, جب پوری قوم سے برات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے باپ بھی اس میں تھے, ان کے دادا, چاچا, بہنیں, پھوپھیاں, مامیاں, سب ہوں گے, سب رشتے دار ہوں گے نا. تو سب سے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ پر, ایک اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے, تب تک ہمارے اور تمہارے بیچ میں عداوت اور دشمنی ہے. تو یہ جیسے باقی ابراہیم علیہ السلام کی باقی سنت کو فالو کرنا ہے, جیسے پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا کیا اسوہ ہمارے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈو دس, تو انہوں نے کہا I will do this for the رب العالمین, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. انہوں نے کہیں نہیں کہا نہیں مجھ سے یہ نہیں ہوتا, یہ تو معاشرے کا چلن ہے, اور یہ تو میری مجبوری ہے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا, جو آپ نے کہا میں کروں گا. وَأَتَانَا والی نے سیکھی ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, اور یہاں تک بھی آپ فالو کریں گے کہ انہوں نے جیسے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے بیزاری کی, ان کو ان سے دعوت رکھی صرف اس بنا پر کیونکہ وہ نان مسلم تھے, دین کے دشمن تھے. ابھی ہم آگے انشاءاللہ اس کو ڈسکرائب کریں گے کہ کس سے دشمنی کا کیا لیول ہوتا ہے. تو یہ تم لوگوں کو بھی یہ فالو کرنا ہے, کیونکہ حضرت حاتب نے اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے ان سے کیا تھا نا. ٹھیک ہے, ان کو بتانے کی کوشش کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے کو فالو کرو, ان سے بری ذمہ ہو جاؤ. ٹھیک, یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, یہاں اس میں مزید وضاحت ہو رہی ہے. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک,
سوائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک یہ بات کہی تھی اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. یہ کیا سینیریو تھا جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے تھے بستی سے, تو اس وقت انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی, سورہ مریم آیت نمبر 147. ٹھیک ہے, آپ آیات کا ریفرنس لکھ لیں, نمبر لکھ لیں, پھر بعد میں نوٹس میں اس کو لکھ لیجیے گا. تو انہوں نے یہ کہا, اور اس کے بعد پھر ہمیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے دعا بھی کی اپنے باپ کے لیے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 86 میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہم یہ دعا پڑھ کے آئے, واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون. تو دعا تو وہ کرتے رہے تھے ان کے لیے, لیکن جب انہیں یہ پتا چلا تو یہ اس ایک بات سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے دعا کی تھی ان کے لیے, اپنے باپ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا, تو اس کو فالو نہیں کریں گے آپ. یعنی ابھی فائنل ہو رہی نا, شریعت کو فائنلائز کیا جا رہا ہے, بالکل فتح مکہ سے قریب زمانہ ہے. تو کیا اصول دے دیا گیا ہے کہ مشرکوں کے لیے, جو مشرک مرتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. جب تک وہ زندہ ہے اس کی اصلاح کے لیے دعا ہو سکتی ہے, اس کی ہدایت کے لیے دعا ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ مشرک ہی مر گیا ہے, کافر ہی مر گیا ہے, تو اب آپ اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا, سورہ توبہ آیت 114 میں ہم نے پڑھا, وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ للہ انہو عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے وہ صرف ان کا ایک وعدہ تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ پھر اس سے بری ذمہ ہو گئے. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور نہ ہی مومنوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, اب رشتہ دار بھی اگر مشرک ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اس طرح کا ریلیشن ہوتا ہے مسلم کا اور مشرک کا. ٹھیک ہے, آگے انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے کہ خیر خواہی کس سے کتنی کی جا سکتی ہے اگر وہ کافر اور مشرک ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, اس کو میں نے ڈسکرائب کیا تھا تھوڑا سا, کہ دشمنی صرف اسی سے ہوتی ہے یا قطع تعلقی اسی سے ہوگی یا کس کے خلاف محاذ آرائی اسی مشرک یا کافر کے خلاف ہوگی جو آپ کے خلاف مارکہ آرائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو خود امن کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کے دین میں آپ کو مشکل نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ ایک تعاون میں رہتا ہے, اچھے سوشل ریلیشنز میں ہے, تو پھر آپ بھی اس کی خیر خواہی کریں گے, مگر کیسی کہ دلی لگاؤ نہیں اس کے ساتھ ہو کہ آپ اس کے دین کو ہی جو ہے آہستہ آہستہ ہضم کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, جس کی میں نے آپ کو کرسمس کا کیک کھانے اور دیگر چیزوں سے مثال سے وضاحت کی تھی. جی وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ پھر انہوں نے, وہ چونکہ مشرک ہی تھے نا, اور ابراہیم علیہ السلام کا پھر وہاں سے نکل آئے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں آپ دیکھیں گے, ایک وہ دعا ہے یہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والی, جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ مکہ میں چھوڑ کے آ رہے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے, اسرائیلی روایات سے بھی, تورات کی بھی, اور ویسے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام آلموسٹ 90+ تھے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس ایج میں چلے گئے تھے تو این ممکن ہے کہ ان کے والد اس وقت تک فوت ہو چکا ہو. چلے آگے چلتے ہیں. آگے بھی مومنوں کی جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے وہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے, ربنا علیک توکلنا. اب اگلا اسلوہ ان کا کیا ہے, بیچ میں ایکسیپشنل آ گیا پوائنٹ کہ یہ ایکسیپشن ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا. کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے کہا تھا میں تمہارے لیے ضرور بخشش مانگوں گا, لیکن بہرحال بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا اور بری ذمہ ہو گئے, لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا. رائٹ, اچھا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ ربنا علیک توکلنا. انہوں نے کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے, کہ اے ہمارے رب تجھ پر ہی توکل کیا ہم نے اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا.
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یعنی ان کی ٹوٹل جو ڈپینڈنسی تھی، ٹوٹل ان کا جو ایمان اور بھروسہ تھا، وہ کس پر تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بے یار و مددگار اور بے بھروسہ مانی کے عالم میں انہوں نے وہاں سے اپنی ہجرت کی. اور اسی طرح کی ہجرت مسلمانوں نے مکہ سے کی تھی نا. اور اسی طرح کی ہجرت یوزلی ایسے سینیریو میں، ایسے انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. جب انڈیا پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت جو مہاجرین انڈیا سے چلے تھے تو وہ بھی اپنی ساری جائیدادیں، سارا کچھ وہاں چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی خاطر ہی آئے تھے. بہت سارے ایسے مسلمان جو اس وقت انڈیا میں موجود ہیں تو وہ اپنی جائیدادوں اور چیزوں کی خاطر وہاں سے نہیں آئے، لیکن جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر قربانیاں دیں تو وہ بے یار و مددگار ہی یہاں پہنچے تھے. تو کس کے بھروسے پر پہنچے تھے؟ اللہ کے نام کی خاطر نکلے تھے اور اللہ کے نام کے بھروسے پر ہی وہ نکلے تھے. کیونکہ یہاں ان کی بھی یہی دعا نقل کی گئی ہے کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، فتنةً آزمائش یا فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم تو ہی بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. ایک صحابی ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، غالباً عبداللہ بن عباس ہیں یا عبداللہ بن مسعود ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن کی شان جو ہے وہ عجیب ہے کہ وہ اس طرح اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس طرح کنیکشن میں ہوتا ہے کہ اس کی چاہت اور محبت، یہ مفہوم ہے روایت کا، کہ وہ نظر آتی ہے اور وہ پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے دیتے. ربنا ربنا ربنا، اس میں بھی آپ دیکھیں ریپیٹیشن آ رہی ہے، ربنا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا. مطلب آپ ایک تعلق نظر آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے نا. اب آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں جس کی عظمت ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں اس کو پکارتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے. جیسے آپ کو اپنی امی سے محبت ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں بچہ بار بار آتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچے بار بار آتے ہیں، ماما ماما، ان کی ہر بات میں 4 دفعہ ماما ہوتا ہے، بلکہ آپ چڑ جاتے سم ٹائم کہ ماما ماما کم کریں اور بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچہ، وہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنا کام آپ سے نکلوانا چاہتا ہے. جتنا اس کا کام اس کے شوق کا ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ ماما ماما ریپیٹیشن کرتا ہے. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے نا. اسی طرح اگر واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے نا، واقعی ہمارا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، واقعی ہمارا اللہ کے ساتھ ہی ایک مضبوط تعلق ہے، تو پھر کسی تکلیف، کسی خوشی، کسی ضرورت، کسی بھی وقت امی نہیں نکلے گا آپ کے منہ سے، اللہ نکلے گا. یا اللہ، یا ربی، ہے نا، یا قیوم، کسی طرح سے بھی، کسی بھی نام سے. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سب اللہ کے پیارے نام ہیں، آپ جس سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر آپ جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا کے الفاظ کم اور ربنا ربنا آپ کے منہ سے زیادہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ اللہ اے ہمارے رب آپ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، آزمائش نہ بنائیے. مسلمان جو ہے وہ کافر کے لیے آزمائش کس طرح سے بن سکتا ہے؟ اس کی بہت ساری مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جس کو سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا تفصیلاً. یہاں پھر تھوڑا سا مختصراً ذکر کر دیتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ کافروں کے لیے مسلمان آزمائش بن سکتے ہیں جب کافروں کا غلبہ مسلمانوں کے اوپر ہو جائے. ٹھیک ہے، کسی اس طرح سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے. اب کیا ہوگا؟ وہ کس طرح سے آزمائش بن جائے گی پھر کافروں کی، کہ وہ کہیں گے کہ اگر مسلمان سچے ہوتے، اگر اسلام ایک سچا دین ہوتا تو پھر ہمیں کیوں کر فتح ملتی. ٹھیک ہے، جیسے یہودیوں کا وہ کال آپ کے ذہن میں نا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کہتے تھے تو پھر وہ دل میں کہتے تھے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے پچھلی صورت پہ، کہ وہ پھر کہتے تھے کہ سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیوں اس پر ہم پہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی اگر ہم غلط ہیں تو. ٹھیک ہے، تو جب فوراً پکڑ نہیں آتی نا تو لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کافروں کو غلبہ مسلمانوں پر مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک رستے پہ چل رہے ہیں، یہ مسلمان صحیح نہیں کہہ رہے.
تو اس سے کیا ہوگا, وہ یہ ان کے لیے ایک فتنہ بن جائے گا, وہ کبھی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے. دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیں. اور یاد رکھیے یہ جو بھی جتنی بھی صورتحال ہیں, بہرحال مسلمانوں کو ایسی تمام صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہ ساری کی ساری بہت مشکل ہے. تو اگر کفار کو یہ موقع مل جائے گا مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کا, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہی دعا کی تھی جب فرعون کا ظلم و ستم ان کے اوپر بڑھ گیا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ پھر عین ممکن ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس ظلم و ستم کے آگے گھٹنے ٹیک دیں. جب وہ گھٹنے ٹیک دیں, وہ ان کی برداشت سے زیادہ ہو جائے تکلیفیں, تو پھر کافر کیا سمجھیں گے کہ ہم غلبے والے ہیں, ہم ٹھیک ہے, ہم درست ہیں, اور وہ اسی کے اندر ریجڈ ہو جائیں گے, وہ اصلاح کی طرف نہیں آئیں گے. تیسرا یہ پوائنٹ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ دین حق کی نمائندگی کہ جیسا بڑا قدر و منزلت والا ایک مقام رکھنے کے باوجود جو مسلم ہیں, یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنائے. تو کافروں کے لیے مسلمان ایک اور طرح سے کیسے آزمائش بن سکتے ہیں کہ مسلم ہیں, سچے دین کے پیروکار ہیں, اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے کام کے لیے چنا ہے, اور ہم سب سے بہترین امت ہے, ہمارے پاس سچا دین ہے. ہم فی زمانہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ یہی سمجھتے ہیں نا, ہیں بھی, اصل میں ہیں بھی, صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے, اصل میں ہیں بھی. لیکن اس وقت ہم دیگر نان مسلمز کے لیے فتنہ کیسے بن گئے کہ ہم اخلاق اور کردار میں بجائے اس کے کہ ہم اصلی تعلیمات کی طرف جاتے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بنتے, ہم قرآن کے فالوور بنتے, ہم اس میں تنزلی کا شکار ہو گئے. لائک مثال کے طور پر مختصراً اگر آپ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر یوزلی, اب بینگ اے پاکستانی اگر آپ صرف دیکھیں تو گرین پاسپورٹ والے کی خاص چیکنگ ہوتی ہے کیونکہ 2 نمبریاں بہت کرتے ہیں. پھر جابس نہیں ملیں گی کیونکہ بہت سارا جو ہے اس کے اندر بھی دھاندلیاں اور بےایمانیاں اور خیانت اور وقت کی پابندی نہ کرنا اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز سامنے آتے. ٹھیک ہے, تو خاص طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمز کے ساتھ بزنس نہیں کرنا کیونکہ یہ بے ایمان ہوتے ہیں. تو اب جب نان مسلمز کو ایسے اخلاق و کردار میں دیکھیں گے تو پھر وہ اسلام اور دوسرے ادیان کے فالوورز کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ کہیں گے سب ایک جیسے ہیں. تو یہ ہم ان کے لیے فتنہ بن گئے نا, ہم اپنے عمل کے ذریعے انہیں اسلام سے دور کر رہے. تو کسی بھی قسم کی شکل میں ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا کہ ہم دوسروں کے لیے آزمائش بن جائیں. اسی طرح کی جو مثالیں ہیں ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ وہ صد عن سبیل اللہ, کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو دوسروں کو روکتے ہیں, ایک تو جبر کے ساتھ روکتے ہیں, ظلم و زیادتی کے ساتھ روکتے ہیں, پھر نمبر 2 زبان کے ذریعے روکتے ہیں, اور نمبر 3 عمل کے ذریعے روکتے ہیں. تو عمل کے ذریعے روکنے میں ہم نے یہ مثالیں پڑھی تھیں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں ہمارے نام سے جانتے ہیں, لیکن جب ہم خاص طور پر کوئی کلاس جوائن کرتے ہیں اور ہم آیات کا ریفرنس دیتے ہیں, یا ہمارا جو ظاہر حلیہ ہے وہ کسی اگر آپ خاتون ہیں تو آپ عبایا پہنتی ہیں اور پردے کا خیال رکھتی ہیں, یا آپ اگر کوئی مرد ہے اور وہ داڑھی رکھے ہوئے ہے اور اس کا حال حلیہ جو ہے وہ بہت سنت کے مطابق اس نے کپڑے اور چیزوں کو فالو کر رہا ہے, تو پھر لوگ آپ کو آپ کے نام کی بجائے, آپ کے بیک گراؤنڈ کی بجائے آپ کو قرآن کے ریفرنس سے جانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پڑھتی ہیں, یا یہ قرآن پڑھتی ہیں, یا یہ آیات کا ریفرنس دیتی ہیں, یہ ایک دیندار خاتون ہے, یا یہ ایک دیندار مرد ہے. اور پھر وہی خاتون جو ہے جب جھوٹ بولیں گی, غیبت کریں گی, پردہ کرنے کے باوجود جو پردے کا حق ہے وہ ادا نہیں کریں گی, تو پھر وہ خود نہیں بدنام ہوں گی, وہ دین کو بدنام کریں گی. اور پھر لوگ کیسے کمنٹ دیں گے کہ جی دیکھیے ہم نے بہت قرآن پڑھنے والیاں اور فلاں ادارے میں جانے والیاں تو ایسی اور ایسی ہوتی ہیں.
وہاں نہ جانا، وہاں پر جانے والیاں ایسی اور ایسی ہو جاتی ہیں. اب وہ باقی کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کو نہیں دیکھیں گے، وہ ایک یا دو جن سے ان کا انٹریکشن ہے وہ دیکھ کے تو وہ کہہ دیں گے، اس کو ٹیگ کر دیں گے کہ اس ادارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا برقع پہننے والیاں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ داڑھی رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے پھر؟ عملاً کسی کو روکنا، کسی کے لیے فتنہ بن جانا. تو یہاں تو ایگزیکٹ بات کفار کی ہو رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہی جو پریکٹسنگ مسلم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کا علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، فتنہ بن جاتے ہیں. تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اہل القرآن کیسے ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک سب صالحین میں سے ابن القیم کا ہے غالباً کال وہ شیئر کیا تھا نا، کہ اہل القرآن پہچانا جاتا ہے مجلس میں جب وہ سب کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لوگوں کی خاموشی میں وہ پہچانا جاتا ہے. یعنی اس کی بات جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو سارے بول رہے ہوتے ہیں یا جو سب کا ٹاپک ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی بات کرتا ہے. جب سب بول رہے ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ فالتو باتیں ہو رہی ہیں، لغو باتیں ہو رہی ہیں، مجھے اس کے اندر شامل نہیں ہونا. جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. جب سب جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ میں لگا ہوتا ہے. جب ہر کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت اور دوسرے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی میں، جب ہر کوئی پورا نفع کما رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں نفع کو کم کر کے صدقہ خیرات کر رہا ہوتا ہے. تو اہل القرآن اپنے عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے مفہوم بتا دیا آپ کو ان کے اقوال کا. اس میں 6 سے 7 انہوں نے نشانیاں بتائی تھی. انشاءاللہ پھر جہاں کہیں موقع آئے گا تو میں اس کو ریوائز کروا دوں گی آپ کے ساتھ. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، اور البتہ یقیناً یا تحقیق ہے لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فالوور میں، اسوۃ حسنہ نمونہ اچھا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی. ومن یتولی، اور جو کوئی منہ موڑ جائے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بے نیاز اور خوب تعریف والا ہے. اس میں کس کو ملے گا نمونہ کس کے لیے ہے، اگزامپل کس کے لیے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں، جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے. اب آپ خود دیکھیے کہ آگ میں کون کود سکتا ہے، دنیا دار یا جس کی نظر آخرت پر ہے. لٹرلی تو اب ہمارے لیے الاؤ نہیں جلائے جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ایسی آزمائشوں میں، کیونکہ ہم میں سے شاید کوئی بھی اس پہ پورا نہ اتر سکے. پہلے مسلمانوں پر ایسی ہی تکلیفیں آئی تھی، لیکن آج کے دور میں دین پر چلنا اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا، دین پر چلنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کو پردہ کرنا یا نماز پڑھنا، یا اس کو لوگ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں آپ کو دوسروں کی بدزبانیوں اور دوسروں کی ناانصافیوں کے اوپر دین میں چلنا، کیا اہل القرآن کیا ہے؟ جو چلتا پھرتا قرآن ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی ڈسکرپشن حضرت عائشہ نے کیا بتائی تھی؟ کانا خلقہ القرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو تھا، اخلاق جو تھا، وہ قرآن تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہے وہ عفو درگزر کا معاملہ ہو، چاہے وہ مالی معاملات ہوں، چاہے وہ خانگی معاملات ہوں، ساری کی ساری وہ قرآن کا پرتو. تو اہل القرآن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی ہونے چاہیے، ایٹ لیسٹ کوشش تو ہونی چاہیے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ایک پورا معاشرہ ایک طرف چل رہا ہے اور آپ دوسری طرف چل رہے ہیں، تو گو وتھ فلو آسان ہے نا، دریا کے بہاؤ میں بہنا آسان ہے. فیملی کے طرز طریقہ پر ان کے رسم و رواج کو فالو کرنا، جس طرح وہ وقت کو ادھر ادھر گوسپس میں لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چٹ چیٹ کرنا، ایک کپ آف کافی اور ٹی انجوائے کرنا، وہ آسان ہے. لیکن اسی وقت اٹھ کر جب باقی یہ سب کر رہے ہیں، آپ قرآن کی کلاس پڑھنے بیٹھ جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے اچھا اب یہ تو اس طرح سے بیٹھ گئی. اور جیسے وہ خواتین اس دن آئی تھی اور کہتی تھی کہ میری بیٹی کہہ رہی کہ آپ کیا ہر وقت اب چلتی رہیں گی، کبھی ایک کلاس کبھی وہ کلاس کبھی یہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھی بعض اوقات کبھی آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آ جائے گا اعتراض، کبھی کسی کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے. تو یہ بھی گویا کیا ہے، یہ ایک طرح سے آزمائشیں ہے نا ہماری، ایک طرح سے آگ میں کودنے والی بات ہے. ایک طرح سے ان تمام چیزوں
پر ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ استقامت اختیار کرنا. اور پھر اگر ہم خواتین کے لیول کی بات دیکھیں تو سب سے مشکل کیا ہے؟ وہ فیشنز چھوڑ دینا، وہ شوق چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے، اسراف چھوڑ دینا. خواتین بہت کانشیس ہوتی ہیں، مرد شاید ہوتے نہ ہو، لیکن خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی جوتے سے لے کر، اپنے کپڑوں سے لے کر، میک اپ اور ہر چیز میں بہت کانشیس ہوتی ہیں. بعض برانڈ کانشیس ہوتی ہیں، بعض ویسے ہی خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں، بعض ویسے، مطلب یہ ایک سمجھ لیں فطری کمزوری ان کے اندر موجود ہوتی ہے. تو ایسے میں جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے، تو ایک ہمیں پھر اپنے اوپر بہت سارے قدغن لگانے پڑ جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ کون کر سکتا ہے؟ کون رک سکتا ہے فوراً اس بات میں کہ when Allah is saying don't do this, I will not do this. کون رک سکتا ہے؟ جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. جو صرف دنیا ہی دیکھتا رہے گا نا، وہ کبھی رک نہیں سکے گا. وہ ہمیشہ یہ سوچے گا اچھا کل سے. ایمان تو ہے نا اللہ پر، ایمان تو ہے آخرت پر، لیکن وہ کیا کہے گا؟ اچھا کل سے میں کر لوں گا. اچھا جب ذرا 2-4-5 لوگ اور کر لیں پھر میں یہ کر لوں گا، کیونکہ اس وقت پھر ایک گراؤنڈ بن جاتی ہے نا. جب 2-4-5 لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر ایک گراؤنڈ بن جاتی ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے کرنا. لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سابقون سابقون اولئک المقربون. تو سابقون سابقون کے کون بنتے ہیں؟ جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. پھر وہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر بھوکے مسکین کو کھلا سکتے ہیں، ورنہ اپنا ہی پیٹ نظر آتا ہے انسان کو، اپنی ہی بھوک محسوس ہوتی رہے گی، اور اسی میں وہ تعویلیں بھی لیتا رہے گا. یہ ایثار اور احسان کے لیول پر انسان تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ اس لیول پر جو ہے وہ دین میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اگر ان میں سے تم میں سے کوئی منہ موڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. تو ایک اور جگہ بھی ہم نے پڑھا نا قرآن کریم میں کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. اگر تم کفر کرو اور وہ سب جو روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب اللہ کی نافرمانی کر دیں، اللہ کا انکار کر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. تم عمل کرو گے، یہ جو ہدایات پیچھے دی گئی ہیں ساری، تم ان پر عمل کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. نہیں کرو گے تو اللہ کو پرواہ نہیں. ٹھیک ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. امید ہے اللہ سے کہ وہ ڈال دے گا بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ وہ جن کے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں دشمنی ہے، عداوت ہے، دوستی. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے احکامات دیے جا رہے ہیں خصوصی کہ دیکھو کفار کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، تمہارا تعلق اللہ واسطے کا ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی. اب آسان نہیں ہے اپنے باپ بھائی کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو جانا. اب ذرا اس کو فیل کر کے دیکھیں، فیل کر کے دیکھیں. کچھ عرصہ کے لیے اگر کوئی آپ سے تعلق واسطہ توڑ لے تو آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی والدہ یا والد یا بہن بھائیوں میں سے کوئی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے آپ سے دور چلا جاتا ہے، آپ سے رابطے میں نہیں رہتا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی؟ کجا یہ کہ اس کو دشمن سمجھنا، اور پھر یہ کہ اگر وہ مد مقابل آ گیا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھانی پڑ گئی تو آپ پرواہ نہیں کریں گے پھر کہ یہ آپ کا بھائی ہے یا باپ ہے یا. تو یہ بس ویری ویری ڈیفیکلٹ. پیسہ دے دینا آسان ہے، اپنے کا خون بہانا آسان نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کرب سے بھی واقف تھے جس میں وہ مسلمان اس وقت مبتلا تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے بیچ میں دوستی ڈال دے. ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں جہاں اوس اور خزرج کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم یاد کرو وہ وقت،
سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یاد کرو وہ وقت جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اوس اور خزرج 100 سال تک جنگ بعاث میں آپس میں سے گلے کاٹتے رہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، ایک انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے، ایسے بھائی بھائی بن گئے گویا کہ کبھی ان کے بیچ میں دشمنی نہیں تھی۔ 100 سال ایک دوسرے کے بھائی بیٹے قتل کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیروں مال بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ان کے دل آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے امید رکھو کہ تمہارے اور ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دوستی ڈال دے گا۔ واللہ قدیر، اور اللہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پھر فتح مکہ کے بعد قریباً سبھی وہاں پر کچھ افراد کے علاوہ سبھی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر سبھی جو ہیں وہ آپس میں اسی طرح سے ایمان لانے کے تعلق سے جو ہے وہ بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر۔ اچھا، دوسری چیز اور یہی، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں؟ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ آپ کی شادی وہاں ہو گئی جو آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، یا چلے پسند ناپسند کو چھوڑیے، آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے، اب آپ کو مشکل لگ رہی ہے، خاص طور پر جو بچیاں نئی شادی ہو کے آتی ہیں، اور تو وہ فیڈ اپ ہونے لگتی ہیں، وہ ان کو مشکل لگنے لگتا ہے، اور پھر بعض لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ سے امید رکھے، دل جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ایک روایت کے مطابق دل اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی اس پر یقین رکھیں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، چاہے وہ آپ کی مدر ان لا ہیں، چاہے سسٹر ان لا ہے۔ کتنی ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں ان رشتوں سے کہ میری نہیں بنتی، میں نے اتنا کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ میری نہیں بنتی۔ تو صرف ہماری ایفرٹ کافی نہیں ہوتی، ہماری دعائیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو میرے لیے نرم کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ان رشتوں میں بھیجا ہے نا، آپ ان کو میرے لیے دوست بنا دیں، ان کو میرا بھائی بنا دیں، ان کو میرے لیے نرم دل ان کے کر دیں، ان کے احساسات، ان کے جذبات کو میرے لیے اچھا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا، واللہ قدیر، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان مایوس ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی فیملی ٹائز کو توڑ دے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور ایسے انتہائی اقدامات اٹھائے، مانگ کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں سوائے اس کام کے کہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ ہم شکوش کرتے کرتے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے گھر کا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں فون اور اپنی اماں کو اور بہنوں کو اور فرینڈس کو اور فلاں اور فلاں فلاں، ٹھیک ہے، خود چاہے وہ، مطلب اس کو ہم بارہا اس مثال کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اصل میں چونکہ ہمارا واسطہ بہت ڈومیسٹک لیول کے ساتھ ہے خواتین کا، تو اس حساب سے جو ہے وہ میں مثالیں اسی طرح کی دیتی ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہمیں فائدہ ہو، کیونکہ جب ہم نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے تو پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارے مطلب کی باتیں نہیں ہیں، رائٹ؟ تو بجائے اس کے کہ اس کو بتا اس کو بتا، اپنے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے کہے بغیر بھی جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ربنا 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 ربنا، مانگے اللہ سے، تو وہ ضرور آپ کے لیے اس میں سے عافیت نکال دیں گے، خیر پیدا کر دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں اور ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آگے ہم پڑھیں گے سورۃ طلاق، اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی ٹاکسک ریلیشنز کو قائم رکھنے پر آپ کو فورس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ریلیشن شپس جو ہے نا خاص طور پر یہ ہے ایک معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا کہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ہے کی، تو اس میں جو مسلمانوں کی شادیوں کی بات ہے نا خاص طور پر، تو وہ ہے ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر، ایک مسلم نسل کی کو پروان چڑھانا۔ تو جہاں ریلیشن سے ٹاکسک ہوں گے اور ہر وقت کا فساد ہوگا، وہاں پر ایک کنفیوزڈ اور ایک اب نارمل جنریشن تو آگے جنم لے گی، ایک ساؤنڈ مائنڈیڈ اور ایک ساؤنڈ مسلم جنریشن نہیں آ سکتی۔
بہرحال پھر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آئیں گے. لیکن یہ کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے دوستی کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں دشمنی بھی ہوگی تو اگر اللہ چاہے تو تمہارے بیچ میں دوستی اور محبت پیدا کر دے گا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے نہیں جنگ کی تم سے دین کے معاملے میں. ولم یخرجوکم اور انہوں نے نہیں نکالا تمہیں من دیارکم تمہارے گھروں سے. ان تبروہم کہ تم نیکی کرو ان سے وتقسطوا الیہم اور تم انصاف کرو ان سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ وہ بات آ گئی آپ کے سامنے جو میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ دشمنی کس سے ہے؟ جو آپ سے دین کے معاملے میں دشمنی کرے گا. ادروائز آپ کا جو ہے جو یہاں وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور تم انصاف کرو ان سے، اس سے مراد کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے، آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، آپ کو دین کے معاملے میں تنگ نہیں کر رہا، آپ کو زچ نہیں کر رہا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. ٹھیک ہے. لا ينهاكم الله عن الذين اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روک رہا ان لوگوں سے، ان کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں لیکن دلی لگاؤ نہیں. ہاں جو دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ کے دوستانہ جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر ویسی ہی دشمنی، جتنا وہ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو اتنا ہی آپ برابر کا ان سے بدلہ لیں گے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. بے شک اللہ تعالیٰ روکتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور اس تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کے مددگار بنے. یعنی یہ کہ ایک گروہ تو تمہیں دھکے دے کے نکال رہا تھا، تم پر تلوار اٹھا رہا تھا، اور دوسرا گروہ پیچھے پشت پناہی کر رہا تھا، وہ ان کی مالی اعانت کر رہا تھا. ٹھیک ہے. بظاہر جی اگر آپ مثال لیں تو انڈیا آپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، آپ انڈیا کے ساتھ دوستی نہیں کرتے. اب برملا کہتے ہیں انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ امریکہ. لیکن امریکہ کو ہم دوست کہتے ہیں. تو اصل میں امریکہ بھی ہمارا دوست نہیں ہے، امریکہ بھی دشمنوں کی صف میں ہی آئے گا کیونکہ وہ ہمارے دشمنوں کی پشت پناہی کر. رائٹ. تو وظاہروا علی اخراجکم اور جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر، ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو. اس چیز سے تمہیں روکا. دوستانہ نہیں، دلی لگاؤ نہیں، ایگریمنٹس ایسے نہیں جو آپ کے اپنے اسلامک اسٹیٹ کے مفاد کے خلاف ہے، آپ وہ ایگریمنٹس ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ پھر جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ ظالم. اب آپ دیکھو کہ اگر مطلب ہم حکمرانوں کی چوائس کرتے ہوئے اس چیز پر دیکھتے ہی نہیں کہ جن کو ہم اپنے سروں پہ بٹھا رہے ہیں حاکم کے طور پر، جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے، ان کو دین کا کیا فہم ہے. آپ جن لوگوں کو اپنے سر پہ حکمران بناتے ہیں اسے اخلاص نہیں پڑھنی آتی. ٹھیک ہے. ان کو کلمہ طیبہ صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا. ان کو جو تقریر کوئی ان کے سیکرٹری آپ پتہ باقاعدہ اور جو وہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کے جو پوری تقریریں لکھ کے دیتے ہیں، وہ جو کوٹیشنز لکھ دیتے ہیں وہ ان کو بس یاد کر لیتے ہیں اور وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں. اس میں چاہے وہ حدیثوں کے ریفرنس دے رہے ہوں چاہے وہ آیات کے ریفرنس دے رہے ہوں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اگر ان کی عملی زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تو. اور ہم ایسے ہی لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران چاہیے. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ پھر وہی بات ہے کہ ہم خود بھی ویسے ہی کبھی ہم ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا جو بس بات تو اللہ اللہ کرے اور عمل اپنی مرضی کا کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کرنے والیاں فامتحنوہن تو امتحان لو ان کا. اللہ عالم بایمانہن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو. اچھا یہاں وہ بات ہو رہی ہے جو دوسرا ٹاپک میں آپ سے عرض کیا تھا میں نے لاسٹ ٹائم کہ دو میجر ٹاپکس اس میں ڈسکس ہو رہے ہیں. اب یہ وہ ہیں جو مسلمان ہو کے مکہ سے خواتین آ رہی، جو مرد آتے تھے ان کو واپس کر دیا جاتا تھا اور ابھی تک ان آیات کے نزول سے پہلے مرد ہی آئے. ٹھیک ہے. جن کو واپس کیا گیا، کچھ وہاں پہنچے مدینہ، ایک دو لوگ تھے جن کو واپس کیا گیا لیکن وہ پھر مکہ واپس نہیں گئے تھے، وہ ابو جندل کے پاس چلے گئے تھے. اسی طرح پھر باقی لوگ وہاں جمع ہوتے گئے. لیکن یہ پہلا موقع تھا
جب حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابو معیط جو تھیں وہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کے بھائی عمارہ اور ولید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور ان سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا. اچھا اس میں بہت ساری روایات موجود ہے جس میں مختلف جو صلح حدیبیہ کی شکل ہے نا اس کو مختلف الفاظ میں لکھا گیا. بخاری کی جو روایت ہے نا بخاری میں جس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے اس میں سہیل بن عمرو کی یہ شرط جو میں نے اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سہیل بن عمرو کی جو شرط ہے یہ شرائط جو تھی نا حدیبیہ کی مسلمز کی طرف سے نہیں تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھی, یہ ساری کی ساری جو ہے سہیل بن عمرو لکھوا رہا تھا. تو اس نے جو شرط لکھوائی تھی نا یہ والی اس میں وہ الفاظ جو تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ اللہ اللہ یاتیک منا رجل وان کان علی دینک الا رددتہ الینا, کہ یہ کہ اگر تم اس بات پر ہم سے معاہدہ کرو کہ اگر ہماری طرف سے کوئی مرد, رجلن عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں ایک مرد, رجلن کے لفظ آئے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ مسلمان ہو کر تمہاری طرف آ جائے گا تو اس کو تم لازمن ہمیں واپس کرو گے. اب یہاں پر سہیل بن عمرو کے اپنے دماغ میں جو مرضی ہو ٹیکنیکلی اس نے لکھوایا کیا رجلن, اور عورت کو عربی میں کیا کہتے ہیں امراتن, ٹھیک ہے. اگر تو وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا کہ جی کوئی لوگ آئیں گے یا قریش میں کوئی آئیں گے وہ کچھ اس طرح کے ٹرم استعمال کرتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے, یہ کوئی بھی جو ہے وہ مکہ سے کوئی بھی مسلمان ہو کہے گا تو اس نے رجلن کا لفظ لکھوایا. تو اب جب خواتین مسلمان ہو کر آئی سب سے پہلی جو خاتون ام کلثوم بنت عقبہ بن ابو معیط آئی تو اس وقت پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جو مسلمان ہو کر عورتیں مسلمان ہو کر آئیں گی وہ واپس لوٹائی نہیں جائیں گی. تو اس پر جب انہوں نے ذرا ظاہر مشرکین اپنے تئی تو سمجھے بیٹھے تھے کیونکہ ان کے بھی دونوں بھائی آگے عمارہ بھی اور ولید بھی واپس ان کو لینے کے لیے ام کلثوم کو, تو پھر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھ لیں جی آپ نے تو مردوں کی بات کی ہے عورتوں کی بات نہیں کی, عورتیں ہم واپس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی اور اس پر پھر یہ وہ واپس نہیں کی گئی. آلدو اس کے اندر مختلف الفاظ مختلف روایات سے آئے ہیں لیکن اس کے اندر پھر ایک طویل بحث ہے کہ ٹیکنیکلی سب سے زیادہ بخاری کے یہ جو الفاظ ہیں یہی اس میں پورے اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب خواتین آپ کے پاس آئیں تو ان کو تھوڑی سی آزمائش کر لیں, ٹھیک ہے. کیوں آزمائش کر لیں؟ ان کے ایمان کی, کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے جذباتی ہوتی ہیں. تو ذرا پوچھ لیں گے جی کہیں میاں سے لڑ کے آ گئی ہوں, میں جا رہی ہوں مدینہ, اب میں وہاں جا کے لوں گی سیاسی پناہ, ٹھیک ہے, پھر دیکھتی ہوں تم کیسے میری مجھے یہ نہیں کرتے اور وہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور بات پیچھے نہ ہو, یا پھر یہ کہ جاسوسی کی نیت سے نہ آئی ہو, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کے لیے بیعت کرنے کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی جن کا آگے ذکر آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, اور اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والیاں ہیں, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ, تو نہ تم لوٹاؤ انہیں إِلَى الْكُفَّارِ, کافروں کی طرف, ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم نے سیکھ لیا بات ساری سمجھ لی. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ, نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے, وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ, اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہو سکتے. جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے, مرد مسلمان ہے بیوی مشرک ہے, تو دونوں کا نکاح فسخ ہو جائے گا. اسی طرح عورت مسلمان ہو گئی ہے, مرد مشرک ہے, تو ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا. مرد مسلمان ہوا ہے, عورت اہل کتاب میں سے ہے, تو نکاح فسخ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر کوئی, کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے نا, تو اگر کوئی کرسچن ہے کپل اور یا جیو ہے تو مرد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا نکاح فسخ نہیں ہوگا, وہ اہل کی اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی نکاح میں رہے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے آگے پھر مختلف فقہا کی مختلف آراء ہیں جس میں کافی تفصیلی فقہی بحث ہیں, اور اس میں اس وقت ہم نہیں جاتے, ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اپنی آیت کو. اگلی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں وہ ہے وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا, اور تم دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا, یعنی جو مہر ان عورتوں کو دیے گئے تھے جو مسلمان ہو کر
آ گئے مکہ سے مدینہ تو ان کے جو مشرک شوہروں نے ان کو مہر دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. تو پھر تم اگر ان سے نکاح کر لو تو ان کو مہر دے کے ادا کر کے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں بھی فقہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض نے تو یہ کہا کہ صرف ایک حیض گزرنے پر نکاح ہو جائے گا. نکاح تو تبھی ہو جائے گا لیکن مقاربت جو ہے وہ ایک حیض گزرنے کے بعد ہوگی تاکہ حمل کا جو ہے وہ کنفرمیشن ہو جائے کہ حمل ہے یا نہیں ہے. دوسرا بعض کہتے ہیں نہیں عدت ہوگی. بہرحال یہ چونکہ فقہی مسئلہ ہے اس میں ہم نہیں چاہتے. آگے چلتے ہیں. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کو مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لو. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. اور نہ تم روکو کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں. ٹھیک ہے. اب جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی بیویاں بھی کافر تھیں یا تو وہ مکہ میں تھیں اور یہ مہاجر آ گئے یہاں پر اور تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم بھی ان کو اپنی نکاح میں نہ روکو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر موجود تھی جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنی بیوی کو جو کافر تھی اس کو طلاق دے دی. اور کچھ اور صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو اس وقت پھر طلاق دے دی تھی جو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو تمہاری عورتیں ہیں اس میں تمہارے نکاح میں اگر وہ کافر ہیں تو تم انہیں اپنے نکاح میں نہ رکھو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ. اور جو تم نے ان پہ خرچ کیا ہے تم مانگ لو یعنی جو تم نے انہیں مہر دیا ہے وہ ان سے لے لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا. اور انہیں چاہیے کہ وہ مانگ لیں جو انہوں نے اپنی بیویوں کو دیے تھے یعنی مشرک مرد جن کی بیویاں مسلمان ہو گئی تھیں وہ اپنے مہر ان عورتوں سے واپس لے لیں اور جو مسلمان مرد ہیں ان کی بیویاں کافر ہیں تو وہ مسلمان مرد اپنی بیویوں سے مہر واپس لے لیں. ذالکم حکم اللہ. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے اندر بھی کچھ فقہی بحثیں ہیں اس کی طوالت ہے اس میں اس طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم صرف اس کو جو ہے اتنا ہی پڑھیں گے. یحکم بینکم. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے اور علم والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے فَعَاقَبْتُمْ تو تم فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. تو پھر جب تمہاری باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ ایسی کوئی اگر ایسی قوم ہے کہ جو معاہد ہے جن کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تو ان کے ساتھ مسلمانوں نے یہ معاہدہ طے کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آئیں گی مسلمان ہو کر ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے یعنی ان کے مشرک شوہروں کو. اور جو ہم کافر عورتیں جائیں ادھر رہ گئی ہیں تو ان کے مہر تم لوگ ہمیں واپس کر دو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس شرط کو قبول نہیں کیا. تو ایسے میں پھر امام زہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان جو ہیں ان عورتوں کے مہر واپس کر دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مشرکین کے پاس مکہ میں رہ گئی تھیں مگر مشرکوں نے ان عورتوں کے مہر واپس دینے سے انکار کر دیا. تو جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے مدینہ ہی میں جمع کر لیے جائیں اور جن لوگوں کو مشرکین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی ہی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے. دوسری صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہیں تھے ان کے علاقوں میں بھی متعدد آدمی اسلام قبول کر کے دارالسلام میں آ گئے تھے مدینہ آ گئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہیں رہ گئی تھیں. اس طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہیں رہ گئے. تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ دارالسلام میں ہی عدلے کا بدلہ مہر کے معاملے میں چکا دیں. اور جب کفار سے کوئی مہر واپس نہیں ملنا ہے تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہیں کیا جائے گا. اس کی بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے بدلے کا مہر اس شخص کو کر دیا جائے جس کی بیوی
ادھر رہ گئی ہے. اور اگر اس طرح حساب برابر نہ ہو سکے تو جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئیں ان کی جو مہر ہیں وہ جو ہے وہ پھر مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے جو ہے وہ جو اسٹیٹ ہے وہ ادا کر دے گی. یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکلی تھوڑا سا پوائنٹ ہے جو اس وقت جو ہے معاملہ پیش آیا تو اس کا سلوشن دیا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی اس معاملے میں بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کہیں پر کوئی اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. تو اللہ کا تقوی ہر معاملے میں جب ہمارے ساتھ ہو تو تمام معاملات جو ہیں ان کو نپٹانا، ان کو سنبھالنا جو ہے وہ انشاءاللہ آسان ہی رہے گا انشاءاللہ. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. مسلمان مرد، جہاں آپ نے پڑھا کہ مسلمان ہو کے آ رہے تھے مرد اور اسی طرح مسلمان ہو کر عورتیں بھی آ رہی تھیں، تو ان سے جو ہے وہ بیعت کی جاتی تھی. اور ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ الگ بھی بعض نے بیعت کی، اور بعض جو ہیں انہوں نے مجمع میں بھی وہ آئیں اور ان پر مطلب اکٹھی ہو کے بھی آئیں، اجتماعی طور پر بھی، تو انہوں نے بیعت کی. تو یہاں پر ان کے متعلق متعدد روایات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور پھر سب سے پہلے جو شرط ہے بیعت کی وہ یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی. ظاہر ہے جب شرک سے تائب ہوں گی تبھی وہ ایمان میں داخل ہوں گی. اور دوسری کیا ہے، ولا یسرقنا، اور نہ وہ چوری کریں گے. مکہ معظمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی اس وقت ابو سفیان کی بیوی جو تھی ہند بنت عتبہ، انہوں نے اس حکم کی تشریح دریافت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. اب یہ ہند پتہ ہے نا آپ کو کون ہے؟ جس نے حضرت حمزہ کو قتل کرایا تھا اور احد میں، اور اس میں جو ہے وہ پھر جو اس کا غلام تھا وحشی، اس نے اس کے حکم پر پھر ان کے کان اور ناک کاٹ کے اور کلیجہ نکال کے اس کو دیا تھا. اس نے پھر اس کا وہ بنا کے چبا لیا تھا کلیجہ، اور غالباً وہ ناک اور کان جو ہیں ان سے وہ بنا کے رسی میں ڈال کے گلے میں بھی پہنا. بہرحال اس کا استغفر اللہ. لیکن جب یہ مسلمان ہو کے آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا اس سے کہ میرے سامنے نہ آیا کریں. مطلب ویسے کوئی ان سے وہ نہیں کیا. جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ عفو درگزر آسان ہو جاتا ہے، معاف کر دینا آسان ہو جاتا ہے جب ہم اللہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں. تو اب حضرت حمزہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوشیدہ نہیں ہے، کتنا زیادہ ان کو اپنے ان چچا سے لگاؤ تھا. اور پھر یہ جب سامنے آتی تھی تو انہیں اپنے چچا کی یاد آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں. بہرحال ہند نے پوچھا کہ میں ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہے، کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے اس سے پوچھے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر بس معروف کی حد تک، یعنی بس اتنا ہی مال لے لو جو فی الواقع جائز ضروریات کے لیے کافی ہو. کیونکہ جب یہ کہا گیا نا ولا یسرقنا کہ اس چیز پر بیعت لیں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، تو اس پہ اس کو خوف ہوا کہ کیا یہ چوری کی مد میں آتا ہے. تو اس کو پھر جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں. اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر نان نفقہ دینے میں کنجوسی کرتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی صرف اتنا کہ اپنا اور بچوں کا خرچ معروف کی حد تک پورا کیا جا سکے، اس میں اسراف نہ ہو اور اس میں اپنی خواہشوں کی گناہ ہو پورا کرنے کا، صرف معروف کی حد تک بغیر پوچھے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. ولا یزنینا، اور یہ کہ وہ زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلنا اولادہن، اور یہ کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. اولاد کا قتل جو ہے پیدائش سے پہلے بھی، یعنی اسقاط حمل بھی اس میں آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ پیدائش کے بعد بھی کسی قسم کا جو ہے وہ قتل اولاد جو ہے، جیسے لوگ غربت سے تنگ آ کے یا نعوذ باللہ کسی اور وجہ سے کسی بھی بچے کو قتل کریں تو اس کے لیے منع کیا گیا.
ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہیں وہ کوئی بہتان گھڑ کے لائیں گی اپنے ہاتھوں پیروں سے۔ یہاں پر دو قسم کے بہتان مراد ہیں، ایک یہ کہ عورت دوسری عورت پر غیر مردوں سے کے بارے میں جو ہے وہ تہمتیں لگائیں اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائیں، کیونکہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عموماً محلوں میں یا آپس میں رشتہ داروں میں خواتین کے درمیان موضوع بحث بنتی ہیں، تو کسی پر بہتان نہیں لگانا۔ دوسرا یہ کہ ایک عورت جو ہے کسی مرد کے بارے میں، بچے کے بارے میں کسی پر بہتان نہ لگائے، یعنی خدا نخواستہ اللہ رحم کرے کہ کسی کا اور وہ کسی اور کا بچہ ہے اور وہ اس کو کسی دوسرے سے منسوب کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا، یعنی بچہ کسی اور کا ہے اور وہ اس کو کسی دوسرے باپ سے منسوب کر رہی ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ وہ کسی بھی معروف کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کریں۔ اب اس مختصر سے فقرے میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صرف معروف میں کہی گئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے کوئی بھی بات جو ہے وہ غیر معروف متوقع نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منکر کا حکم نہیں دے سکتے تھے، تو خود بخود یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط کر دی، حالانکہ اللہ کے رسول منکر کا حکم نہیں دینے والے تھے، لیکن صرف یہ الفاظ یہاں پر کیوں آئے کہ تاکہ یہ بتایا جائے کہ اطاعت جو ہے اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ یہ مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ یہی مضمون جو ہے مختلف اہل علم نے اس آیت سے جو ہے اس کا استنباط کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں، بلکہ فرمایا ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو معروف سے مشروط کر دیا تو کسی اور شخص کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بنیادی نقطہ سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو معروف سے مشروط کیا ہے تو پھر کسی بھی غیر اللہ کی مخلوق کی، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی رکھی، تو اس کی اطاعت جو ہے وہ غیر معروف میں لازم نہیں ہے۔ جیسے بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ عذر کیا دیتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں پردہ نہیں کرنے دیتے یا ہمارے ہسبینڈ ہم سے یہ کام کرواتے ہیں اور ہماری مجبوری ہے، تو کیا ہے پھر کہ اللہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پر پھر اللہ ہی کے حکم کو فوقیت دی جائے گی۔ اور یہاں پر بات ہو رہی ہے بیعت لینے کی، تو بہت متعدد اور معتبر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ مردوں کی بیعت سے مختلف تھا۔ مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ بیعت کرنے والے کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور پھر وہ وعدہ کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ مختلف دوسرے طریقے اختیار فرمائے۔ اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مختصراً تھوڑی سی ایک آدھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے بیعت لیتے ہوئے بس زبان مبارک سے یہ فرماتے تھے کہ میں نے تجھ سے
بیعت لی. یہ بخاری کی روایت ہے، ابن جریر اس کو روایت کرتے ہیں. اسی طرح امیمہ بنت رقیقہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا. جب ہم نے کہا ہم معروف جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو. ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہمارے لیے خود ہی ہم سے بڑھ کر رحیم ہیں. پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں. آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، بس میں تم سے عہد لوں گا. چنانچہ آپ نے عہد لیا. اور ایک اور روایت میں ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے کسی عورت سے بھی مصافحہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیے ایسی بہت ساری اور روایات ہیں. ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیتے اور اسی برتن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتی. اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامحرم عورت سے بیعت کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کو نہیں چھوتے ہیں تو پھر کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس جائے کوئی خاتون اور اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھے، یا پھر یہ کہ پھر وہ اس کو کس طرح سے ٹچ کرے یا کوئی ایسی بات. ہمارے ہاں جہالت اس انتہا کو ہے کہ عورتیں جو ہیں ایسے پیروں فقیروں کے ہاتھوں جو ہے بہت زیادہ نقصان اٹھاتی ہیں. تو جب اصول پتہ ہو نا، جب کسی کو صحیح بات پتہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی اس طرح کی کسی بھی نقصان میں مبتلا نہیں ہوتی. انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کو سمجھتا ہو تو وہ اول ایسی کسی جگہ پر جاتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر وہ کسی طرح شیطان کے بہکاوے میں یا کسی وجہ سے کسی ایسے گھڑے میں گرنے ہی والا ہوتا ہے تو بھی وہ بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے. وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. تو یہ کچھ اصول ہیں. اور اسی طرح پھر آپ جیسے سورہ نور میں ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے کہ کسی بھی نامحرم رشتہ دار سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بہنوئی ہوں، چاہے وہ دیور جیٹھ ہوں، چاہے وہ کزن ہوں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. قد یئسوا من الآخرۃ، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں. کما یئس الکفار، جیسا کہ مایوس ہو گئے کفار من اصحاب القبور، قبروں میں پڑے ہوئے کافروں سے، یا قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے عزیز رشتہ دار قبروں میں جو جا چکے ہیں وہ کبھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ معنی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن بصری، قتادہ اور ضحاک رحم اللہ نے کیے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کی رحمت اور مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر خیر سے مایوس ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے اپنے عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین ہو چکا ہے. اور یہ معنی جو ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور تابعین میں سے مجاہد، اکرمہ، ابن زید، قلبی، مقاتل اور منصور رحمہ اللہ نے بتائے ہیں. تو دونوں ہی معنی جو ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.